السلام علیکم دوستو، میں ہوں حسن ملک۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ آج کے ویلوگ میں ہم ڈسکس کریں گے نواز شریف کی بائیوگرافی۔ نواز شریف پاکستان کا کامیاب بزنس مین، پاکستان کا سب سے کامیاب سیاستدان۔ نواز شریف کی زندگی آسائشوں کے ساتھ بھری ہوئی تھی، لیکن ان آسائشوں میں دکھ، غم، تکلیفیں اور مشقتیں بھی شامل تھیں۔ نواز شریف پاکستان کے وزیر خزانہ، 2 دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور 3 دفعہ وزیر اعظم پاکستان کا اعزاز ان کو ملا۔ ابھی ہم شروع کرتے ہیں نواز شریف کے خاندان کی کہانی۔ لاہور شہر سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں تھا، ایک شہر تھا جس کا نام تھا امرتسر۔ اس گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام تھا میاں بخش۔ ایک دن صبح سویرے تمام گاؤں والے میاں بخش کے گھر میں اکٹھے تھے اور اس کے ساتھ افسوس کا اظہار کر رہے تھے، اس کا حوصلہ بڑھا رہے تھے اور اس سے پوچھ رہے تھے کہ میاں بخش صاحب، آپ کا اونٹ کنویں میں گر کر کیسے مرا؟ کیونکہ وہ اونٹ پورے گاؤں کے لیے کنویں سے پانی نکالتا تھا اور کھیتی باڑی میں کام آتا تھا۔ اس اونٹ کا مرنا تھا کہ میاں خاندان زوال کا شکار ہو گیا، کیونکہ ان کے پاس اور مالی اسباب نہیں تھے، مالی وسائل نہیں تھے کہ وہ اور اونٹ خرید سکتے۔ تو انہوں نے ہجرت کا سوچا۔ میاں برکت علی اور میاں شریف ہجرت کر کے لاہور شہر میں آ گئے، جو زندہ دلانے لاہور مشہور ہے۔ تو لاہور میں لوہے کی بھٹیاں ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ ایک آنا مزدوری طے کرنے کے بعد دونوں بھائیوں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ دن ہفتوں میں گزرتے گئے، ہفتے سالوں میں گزرتے گئے۔ آخر کار 14 اگست 1947 کو دنیا میں ایک نیا ملک وجود میں آیا جس کا نام تھا پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ تو جو لوہے کی بھٹیاں تھیں ان پر ہندوؤں کا تسلط ختم ہو گیا۔ میاں شریف نے ایک لوہے کی بھٹی خریدی، پھر دوسری خریدی، پھر تیسری خریدی، کرتے کرتے انہوں نے کافی بھٹیاں خرید لیں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ لاہور میں مشہور ہو گیا کہ میاں محمد شریف جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونے کی بن جاتی ہے۔ اور جو میں نے اوپر اونٹ والی کہانی بیان کی، جاتی عمرے کے ایک سرپنچ میاں باغ سنگھ تھے، انہوں نے BBC لندن کو اس واقعے کی تصدیق بھی کی۔ میاں محمد شریف نے ان بٹیوں سے کاروبار شروع کیا اور آخر کار یہ بٹیاں اتفاق فاؤنڈری میں بدل گئیں۔ میاں شریف نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ پاکستان میں کاروبار کو عروج پہنچانے کے بعد، کاروبار میں اپنا لوہا منوانے کے بعد، ان کا خاندان سیاست میں بھی اپنا لوہا منوائے گا۔ پوری پاکستانی قوم 25 دسمبر 1949 کو قائد اعظم کی سالگرہ منا رہی تھی۔ اسی دن میاں شریف کے گھر میں پہلی اولاد ہوئی، پہلا بچہ پیدا ہوا۔ اس بچے کا نام محمد نواز شریف رکھا گیا۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ آج کے دن میں پیدا ہونے والے بچہ وزیر خزانہ پنجاب، 2 دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور 3 دفعہ ملک کا وزیر اعظم بنے گا۔ یہ بچہ منہ میں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا۔ میاں شریف نے نواز شریف کے اوپر اپنی نظریں جما کے رکھی۔ ان کی ابتدائی تربیت انہوں نے گھر میں کی۔ قرآن مجید، نماز پڑھنے کے لیے قاری صاحب گھر میں آتے تھے، جو نواز شریف صاحب کو گھر میں یہ چیزیں پڑھاتے تھے۔ یہ نہیں کہ میاں شریف کی ان کے اوپر سخت نظر تھی۔ نواز شریف نے اپنا جو بچپن ہے اپنے دوستوں کے یاروں کے ساتھ کھیل کود میں، ڈرامے دیکھنے میں، موسیقی سننے میں بھی گزارا، اور کبھی کبھی وہ کھانا کھانے بھی نکل جاتے تھے۔ چپ کے وہ فلمیں بھی دیکھتے رہتے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ نواز شریف صاحب کی جو ابتدائی زندگی ہے وہ دینی ماحول میں گزری۔ میاں محمد شریف صاحب جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے چوک دال گیرا کی مسجد میں جاتے تھے، تو وہ نواز شریف کو بھی ساتھ لے کے جاتے تھے۔ بعد میں نواز شریف صاحب اسی مسجد میں نعتیں بھی پڑھا کرتے تھے، اور مسجد کے جو امام
مفتی محمد حسین نعیمی صاحب تھے، میاں شریف صاحب ان کی بہت دل سے عزت کرتے تھے، اور یہی عزت نواز شریف صاحب بھی ان کی کرتے تھے۔ نواز شریف بچپن میں کھانے پینے کے بہت شوقین تھے، جو ان کی عادت آج تک برقرار ہے۔ یہ کھانے والی عادت نواز شریف صاحب کی آج تک برقرار ہے۔ ایک صحافی نے نواز شریف کے کھانے کے بارے میں لکھا کہ نواز شریف کھانے کے اتنے شوقین تھے کہ ایک دفعہ جی ایچ کیو میں ایز اے وزیر اعظم وہ میٹنگ کے لیے گئے۔ بریفنگ کے دوران نواز شریف کو وہاں پر سینڈوچ پیش کیے گئے، تو نواز شریف کو اتنے سینڈوچ اچھے لگے کہ انہوں نے وہاں پہ سینڈوچ کی تعریف کی اور بولا کہ ایسے سینڈوچ تو وزیر اعظم ہاؤس میں بھی نہیں بنتے۔ تو وہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے ان کو چپ ساتھ گئی۔ سادے کی حلوہ پوری تو نواز شریف صاحب کو اتنی پسند تھی کہ وہ اسلام آباد میں بھی منگواتے تھے جب وہ وہاں پہ وزیر اعظم تھے۔ لکشمی چوک کے گول گپے اور ہریسا تو نواز شریف کا من پسند تھا، اور وہ اس وقت بھی کھاتے تھے جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے۔ گوال منڈی کے سری پائے نواز شریف کو بہت پسند تھے، نواز شریف سری پائے بہت شوق سے کھاتے تھے۔ اور نواز شریف جب اسلام آباد سے لاہور آتے تھے تو سری پائے بنانے والے کوک کو اپنے گھر بلوا لیتے تھے اور اس سے گھر میں سری پائے بنواتے تھے، تو سارے لوگ صبح کا ناشتہ ان کے ساتھ کرتے تھے۔ نواز شریف صاحب کو کرکٹ کھیلنے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ ہر وقت کرکٹ بیٹ اور وکٹیں ان کی گاڑی میں پڑی رہتی تھیں۔ ان کے اسی شوق نے ان کو فرسٹ کلاس کرکٹ تک پہنچا دیا۔ حیرانگی کی بات تو یہ کہ ایک میچ میں نواز شریف نے قومی کرکٹ ٹیم کی کپتانی بھی کی۔ یہ میرے خیال میں پاکستان کے زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا۔ عمران خان کے بقول 1987 میں ویسٹ انڈیز کے ساتھ وارم اپ میچ تھا۔ اس وقت کے سیکرٹری رفیع شاہد صاحب عمران خان کے پاس آئے اور انہیں کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب آج قومی ٹیم کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کپتانی سے دستبردار ہو گئے۔ نواز شریف نے نہ صرف اس میچ میں کپتانی کی، عمران خان کے بقول کہ مجھے حیرانگی اس وقت ہوئی جب نواز شریف گلوز اور پیڈ پہن کے اوپننگ کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ وزیر اعظم پنجاب تھے۔ نواز شریف نے کرکٹ میں جنون کی حد تک شوق رکھنے کی وجہ سے ایک دفعہ کلی بھرتی ہونے کے لیے بھی ٹرائی کی۔ ریلوے میں کلی بھرتی ہونے کے لیے بھی وہ تیار تھے۔ اس کی پیچھے وجہ یہ تھی کہ ریلوے کی کرکٹ ٹیم تھی، نواز شریف اس کرکٹ ٹیم میں سلیکٹ ہونا چاہتے تھے۔ نواز شریف صاحب کے پروفیسر مشکور صاحب بتاتے ہیں کہ نواز شریف کا چہرہ ایسا گول مٹول اور ان کی ایسے لال سرخ رہتے تھے، جب یہ کلاس میں بیٹھتے تھے تو مجھے محسوس ہوتا تھا کہ یہ ہر ٹائم مسکراتے ہیں، میرے اوپر طنز کرتے ہیں۔ تو ایک دفعہ ان کے چہرے پہ کھلکھلاہٹ زیادہ آ گئی تو میں نے نواز شریف صاحب کو کلاس میں کھڑا کر دیا اور ڈانٹا، تو انہوں نے معصومیت سے کہا کہ استاد جی میرا تو چہرہ ہی ایسا ہے، مجھے تو اللہ نے شکل ہی ایسی دی ہے۔ نواز شریف صاحب نے میٹرک تعلیم سن اینتھنی سکول سے پاس کی، گورنمنٹ کالج لاہور سے انہوں نے گریجویشن کی، اور ایل ایل بی کی ڈگری انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے حاصل کی۔ پنجاب یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد نواز شریف نے کاروبار سنبھالا۔ وہ دن رات کاروبار میں لگے رہے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ یہ کاروبار کرنے والا شخص پاکستانی سیاست میں سب سے نمایاں مقام حاصل کرے گا۔ 25 سال بعد پاکستان دو حصوں میں بٹ چکا تھا۔ مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کا طوطی بول رہا تھا، اور جو مشرقی پاکستان تھا وہ بنگلہ دیش بن چکا تھا۔ نواز شریف اپنے کاروبار میں مست مگن تھے۔ اسی دوران انہیں مشہور پہلوان گاما کی نواسی کلثوم ضیا پسند آ گئی۔ کلثوم کے والد ڈاکٹر صاحب تھے۔ شروع میں کلثوم کے والدین نے رشتے سے انکار کر دیا، لیکن جب میاں شریف صاحب خود چل کر ان کے گھر گئے تو دونوں کشمیری خاندان رشتے پہ آمادہ ہو گئے۔ کلثوم نواز 1 سال نواز شریف صاحب سے چھوٹی تھیں۔ دونوں نے اپنی زندگی، ازواجی زندگی بڑے پیار اور محبت سے گزاری، اور دنیا ان کی اس ازواجی زندگی کی تعریفیں کرتی ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے سے کو دیکھا شادی سے پہلے، یا ایک دوسرے کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ شادی نواز شریف کی پسند تھی۔
1972 میں شریف خاندان پاکستان کے 22 بڑے خاندانوں میں اس کا شمار ہونے لگا، جن کی جائیدادیں اور جن کی فیکٹریاں سب سے زیادہ تھیں۔ بھٹو انہی 22 خاندانوں کا نام لے کر اپنی الیکشن مہم چلا رہے تھے، اور ہر الیکشن کمپین میں یہ کہہ رہے تھے کہ ان دولت مند لوگوں سے میں دولت لے کر غریب لوگوں کو دوں گا۔ فضا ایسی سرخ ہوئی پڑی تھی، دینی جماعتیں دو واضح حصوں میں بٹ چکی تھیں، پاکستان کی صنعتیں ترقی کر رہی تھیں اور پاکستان کو صنعتوں کی جنت کہا جانے لگا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے سب سے بڑی فیکٹریاں لے کے انہیں حکومت کے قبضے میں لے لیا۔ یہ تاریخی فیصلہ جس کی سزا آج تک پاکستانی قوم بھگت رہی ہے، اس نے نہ صرف پاکستان کی کمر کی ہڈی توڑ دی تھی بلکہ پاکستان کی پسلیاں بھی توڑ دی تھیں۔ اتفاق فاؤنڈری جو بڑی محنت کے ساتھ محمد شریف نے بنائی تھی اور اس کے بیٹوں نے اس کو پروان چڑھایا تھا، وہ اتفاق فاؤنڈری حکومت میں کے قبضے میں چلی گئی۔ شریف فیملی بادشاہ سے فقیر بن گئی۔ نواز شریف صبح جب سو کر اٹھے تو وہ کنگال ہو چکے تھے، ان کی قسمت بدل چکی تھی۔ اب یہیں سے بھٹو اور شریف فیملی کی دشمنی کی ابتدا ہوئی، جو آج تک ختم نہیں ہوئی۔ ضیاء الحق نے 5 جولائی 1977 کو بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور بعد میں ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا۔ ضیاء الحق کو ایسے بندوں کی ضرورت تھی جو بھٹو کے مخالف تھے، اور محمد شریف کو اس بندے کی ضرورت تھی جو بھٹو کے مخالف تھا۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی فیکٹریاں بھی واپس لینی تھیں اور بھٹو سے بدلہ بھی واپس لینا تھا۔ 1981 میں صوبائی کابینہ تشکیل پائی تو اس میں نواز شریف کو وزیر خزانہ بنایا گیا۔ 1985 میں غیر جماعتی انتخابات ہوئے تو نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، اور اگلی ان کی منزل تھی وزیر اعظم کی۔ 10 اپریل 1988 کو بے نظیر بھٹو واپس آئیں تو لاہور میں لوگوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ ضیاء الحق کو اپنا مستقبل خطرے میں ڈوبتا ہوا نظر آیا، لیکن نواز شریف سیاست میں قدم جما چکے تھے۔ وہ نواز شریف جو بھولا بالا سادہ سا تھا، اب اس سیاست میں وہ ایک شاطر اور شاندار سیاستدان بن چکا تھا۔ جتنی بھی رائٹ ونگ کی پارٹی تھیں یعنی دینی جماعتیں تھیں، سب کو نواز شریف نے اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا۔ 1985 میں اسلامی جمہوری اتحاد تشکیل پایا۔ نواز شریف نے تو اس کی قیادت نہیں کی۔ یہ اسلامی جمہوری اتحاد پاکستان پیپلز پارٹی سے 93 کے مقابلے میں 53 سیٹوں سے ہار گیا، لیکن پنجاب میں ان کو واضح اکثریت تھی، تو پنجاب میں ایک دفعہ پھر وزیر اعلیٰ پنجاب نواز شریف بنے۔ وفاق میں بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی، پنجاب میں نواز شریف کی حکومت تھی۔ انشاءاللہ اس سے اگلا ویلاگ ہم کریں گے تو پارٹ 2 جو نواز شریف کی بقیہ زندگی ہے اس ویلاگ میں ہم کور کریں گے۔ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ وہ میرے اس ویلاگ کو پسند کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور اینڈ پہ پھر ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔